اللہ تبارک و تعالی نے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دین اسلام عطا فرمایا، اور دین اسلام پر سب سے پہلے جن لوگوں نے دل اور زبان کے ساتھ ایمان لایا، اقرار کیا، اولین مسلمان ٹھہرے، اس جماعت کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک بابرکت عظیم الشان صحبت کے لیے اللہ تعالیٰ نے چن لیا۔ یعنی یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی آبیاری کا کام لیا۔ جس نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی، آپ کی زندگی میں اسلام سے مشرف ہو گیا، آپ کی زیارت کر لی، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بن گیا، صحابی بن گیا، دوست بن گیا۔ بعد والے جنہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو نہیں پایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پہ اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل نہ کر سکے، اگرچہ وہ بڑے درجے کے ولی بن جائیں، بہت بڑے عالم بن جائیں، بہت بڑے اچھے انسان بن جائیں، لیکن کسی ایک صحابی کی شان کو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعد والے احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کریں، جو میرے صحابی نے ایک مد خرچ کیا ہو یا نصف مد خرچ کیا ہو اللہ کے راستے میں، اس کو، اس کے ثواب کو، اس کے اجر کو بھی نہیں پا سکتے، اس لیے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت پائی ہے، اس صحبت کا اثر، اس زیارت کا اثر، اس ایمان قبول کرنے کا اثر اس اخلاص کے ساتھ تھا، اس درجے اللہ کو پسند تھا کہ بعد والے اخلاص کے اس معیار کو پا ہی نہیں سکتے۔ سب صحابہ مکرم ہیں، محترم ہیں، مشرف ہیں، لیکن ان میں ایک عظیم ہستی ہے جنہیں ہم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک نام سے جانتے ہیں۔ یار غار بھی کہہ سکتے ہیں، یار مزار بھی کہہ سکتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سسر بھی کہہ سکتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے اسلام قبول کرنے والے مسلمان صحابی بھی انہیں کہہ سکتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم انسان ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، اعلان نبوت ہوا، عورتوں میں سب سے پہلے ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، بچوں میں سب سے پہلے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ کفار کی مجلس میں آپس میں باتیں ہوتی، تذکرہ ہوتا، کسی نے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، تو ان کی بیوی نے بھی ان کے نبوت کے اعلان کی تصدیق کر دی، کلمے کی تصدیق کر دی، رسول ہونے کی تصدیق کر دی، آپس میں چیمگویاں کرتے، کہتے بیوی اگر قبول نہ کرتی تو کدھر جاتی، پھر کہتے علی المرتضیٰ بچوں میں ہے، بچے نے اسلام قبول کر لیا، اس کی بات کا کیا ہوگا، غلام نے اسلام قبول کر لیا، اس کا بھی کیا ہے۔ جب باری آتی ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، سب پہ لرزہ ہے، سب خوف زدہ ہے کہ اب تو اسلام پھیلے گا، اب تو یہ نبوت کا جو اعلان ہوا ہے، اب تو یہ اعلان نبوت آگے بھی جائے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی رسول ہے، جب انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، انی رسول اللہ، انی رسول اللہ، انہوں نے بلا کسی دلیل کے مانگے، بلا کسی سوچنے کے فوراً کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں آپ۔
اس لیے سب سے پہلے جو تصدیق کرے اس کو ابو بکر کہتے ہیں. ابو بکر کا معنی پہلا، ابو بکر کا معنی پہلا. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق فرمائی. سورۃ اللیل کی میں نے آیات مبارکہ پڑھی ہیں، وہ بہت اہم ہے اور سمجھنے والی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 خوبیاں بتائی ہیں. جس آدمی میں 3 خوبیاں ہوں گی اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرمائیں. یہ ہم سب کے لیے سبق ہے اور ہمیشہ یاد رکھنے والا ہے. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، پہلی خوبی جو آدمی اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرے. أَعْطَى، اللہ کے راستے میں دینے والا بنے. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی یہ صفت عنایت کر دیں کہ اسے خرچ کرنے میں خوشی محسوس ہو، اسے اللہ کے راستے میں دینے میں خوشی محسوس ہو. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اعطاء مال خرچ کرنا بھی بہت عمدہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایمان بھی ہونا چاہیے، کلمہ طیبہ کی تصدیق کرنے والا بھی ہونا چاہیے. واتقى، اور تقوی اختیار کرنے والا بھی ہو، دینے والا بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو اور کلمے پر ایمان رکھنے والا بھی ہو. اللہ ایسے آدمی کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں. یہ آیات مبارکہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اکثر مفسرین یہ کہتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک شان میں نازل ہوئی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش قسمت انسان ہیں. جس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کی کپڑے کی تجارت عروج پر تھی. تجارت گویا ان کے گھر کا طواف کرتی تھی. اس زمانے کے اعتبار سے ان کے پاس جو رقم تھی 40,000 درہم تھے. 40,000 درہم تھے جب اسلام قبول فرمایا. اسلام قبول کرنے کے ساتھ اپنا ایک ایک درہم، ایک ایک روپیہ، ایک ایک چیز اللہ کے راستے میں قربان کی. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرنے والے. ایک حدیث پاک ہے جس میں مختلف صحابہ کرام نے بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی پسندیدہ چیزوں کو بیان فرمایا. اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنی پسندیدہ چیزیں ارشاد فرمائی ان میں ایک بات یہ تھی النظر الی وجہ رسول اللہ. مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ بات یہ ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت کرتا رہوں. النظر الی وجہ رسول اللہ، کائنات کے جان کی مجھے زیارت نصیب ہو جائے بس یہی میری بات ہوتی ہے. میری سب سے محبوب اور پسندیدہ چیز ہے کہ مجھے اپنے محبوب کا دیدار نصیب ہو جائے. دوسری چیز فرمایا وَإِنْفَاقُ مَالِي عَلَى الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بہت پسند ہے کہ میں اپنا سارا مال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ پر قربان کر دوں. آپ کے حکم پر اپنا سارا مال قربان کر دوں. اور ایسے ہی ہوا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے ہر موقع پر جب بھی اسلام کو ضرورت پیش آئی، مسلمانوں کو ضرورت پیش آئی، اسلام کے دفاع کے لیے جہاد کیا جانے لگا، جب بھی کوئی موقع آیا ابو بکر صدیق پہلے تھے جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کیا. وہ مشہور قصہ تو آپ لوگوں نے کئی مرتبہ سن رکھا ہوگا. غزوہ تبوک کا جب موقع آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اس دفعہ ایسا موقع آیا ہے کہ میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا. کہ وہ زمانہ تھا جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال کے اعتبار سے وسعت تھی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنا مال نہیں تھا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ رہے تھے کہ اس موقع پہ میں آگے نکل جاؤں گا، میں زیادہ مال خرچ کروں گا. گھر تشریف لے گئے، اپنے گھر میں جو کل مال تھا آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا اور آدھا اللہ کے راستے میں دے دیا. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے، پوچھا کیا کیا چیزیں ہیں؟ سارے گھر کا سامان لیا، حتیٰ کہ اپنے جسم پر ٹاٹ کا لباس پہنا، اپنا لباس بھی دے دیا، حتیٰ کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کی دیواروں پہ ہاتھ پھیرتے رہے کوئی سوئی ایسی نہ ہو جو میرے گھر والوں نے کہیں چسپا کر دی ہو مجھے نظر نہ آئے.
وہ سوئی بھی لی, گھر کا سارا سامان بھی لیا اور اللہ کے راستے میں قربان کر دیا. اب آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں, ابو بکر بھی آ گئے, عمر بھی آ گئے. ابو بکر کی خواہش, عمر کی خواہش تھی کہ آج میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت سوال فرمایا اے عمر, کیا لے کے آئے ہیں, گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے, آدھا لے کے آیا ہوں اور آدھا مال اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا, اے ابو بکر آپ کتنا لائے ہیں؟ فرمانے لگے, گھر میں صرف اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں, جو مال تھا آپ پر قربان کر دیے, جو مال تھا آپ پر قربان کر دیے. یہ وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. میں عرض کر رہا تھا قرآن نے پہلے خوبی بتائی, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى, جو آدمی اپنا مال اللہ کے راستے میں قربان کرے, اللہ پر خرچ کر دے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم انسان ہے جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کیا ہے, قربان کیا ہے, ایک ایک چیز اللہ کے راستے میں قربان کر دی. اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دنیا میں جس نے بھی مجھ پر کوئی احسان کیا ہے تو میں نے اس کے احسان کا بدلہ لوٹا دیا ہے. جس نے میرے اوپر مالی احسان کیا, مال خرچ کیا, میں نے اس کے مال کا بدلہ اس کو دے دیا ہے, سوائے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, کہ ابو بکر ایسے انسان ہے کہ اس کا بدلہ اللہ انہیں ضرور عطا فرمائے. میں دنیا میں اس کا بدلہ نہیں چکا سکا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا بدلہ ان کو چکا دیں گے, اللہ ان کو بدلہ عطا فرمائے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم انسان ہے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنا آپ بھی پیش کیا, اپنے گھر والے بھی پیش کیے, اور ساری زندگی اللہ کے دین کی آبیاری کے لیے وقف کیے. اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 خدمتگار عطا فرمائے ہیں. بہت اہم بات ہے, 2 خدمتگار عطا فرمائے ہیں, ایک جبرائیل علیہ السلام اور ایک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ اگر غور فرمائیں, ابو بکر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے, جبرائیل امین بھی ساتھ رہے, ابو بکر کے ساتھ سفر بھی ہوا ہے, جبرائیل امین کے ساتھ بھی سفر ہوا ہے, جبرائیل امین کے ساتھ معراج کا سفر ہوا ہے, اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کا مبارک سفر ہوا ہے, جس سے اسلامی سلطنت کا آغاز ہوتا ہے. ہماری اسلامی تاریخ کی بنیاد ہجرت کے واقعے سے پڑتی ہے کہ ہجرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک خوب تشخص عطا فرمایا, اسلام کو ایک خوب عظمت عطا فرمائی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے سفر کے ساتھ ہے. فرق ہے تھوڑا سا, اور بہت اہم بات ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سفر میں ساتھ چلے, لیکن براق لے کر آئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کرایا گیا براق پر, اور یہ جو سفر ہجرت کا چلتا ہے, آپ میں سے اکثر لوگ مدینہ طیبہ مکہ مکرمہ دیکھ کے آئے ہوں گے, حج یا عمرے کی سعادت دی ہوگی, یا ویسے کام کے لیے تشریف لے گئے, تو آپ کو معلوم ہے غار ثور مکہ مکرمہ سے تھوڑے سے فاصلے پہ ہے, 3 میل یا 5 میل کے فاصلے پہ ہے. یہاں تک پیدل سفر ہوتا ہے. جب غار ثور کی چڑھائی چڑھنے کی باری آتی ہے, غار ثور پر اوپر چڑھنے کی باری آتی ہے, تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کندھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش فرمایا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مبارک کندھوں پہ سوار کیا ہے. حیران کن بات یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ غار ثور کی پوری چڑھائی چڑھے ہیں, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کندھوں پہ سوار ہو کے گئے. اور آج حج کرنے والا جاتا ہے, عمرہ کرنے والا جاتا ہے, اولاً تو نیچے کھڑے ہو کے زیارت کر لیتے ہیں, اوپر چڑھنا ہی مشکل نظر آتا ہے. اگر کوئی چڑھنے کی کوشش بھی کرتا ہے, اکیلا جا رہا ہوتا ہے اور راستے میں 2-3 جگہ پہ اسٹیپ پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے, آرام کرتا ہے, سستاتا ہے, پانی پیتا ہے کہ تھوڑا سا ریسٹ ہو جائے تو آگے جا سکوں گا. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکیلے نہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ذات عالیہ کو اپنے اوپر سوار کر کے یہ غار ثور پہ چڑھے. اور اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی ایک عجیب منظر کشی کی ہے. حیران ہوتا ہے آدمی جب قرآن کریم کو دیکھتا ہے. اِلَّا تَنْصُرُوهُ
فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار. یہ پورے الفاظ قرآن کریم میں ہیں. اور میں ایک مفسر کی بات پڑھ رہا اور بڑی عجیب بات انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سوائے ابو بکر کے پوری امت کو عتاب کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت نہ کرنے کے. سوائے ابو بکر کے پوری امت کو عتاب فرمایا ہے, ڈانٹ دیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نصرت کیوں نہیں کرتے. الا تنصروہ, اگر تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت نہ کرو فقد نصرہ اللہ, اللہ نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت فرما دی. اب اذ اخرجہ الذین کفروا, جب کفار نے ان کو اپنے گھر سے نکالا. ثانی اثنین, ثانی اثنین, دو میں سے دوسرے تھے, دو میں سے دوسرے تھے. بڑی عجیب بات ہے, دو شخصیات ہیں سیدنا ابو بکر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو میں سے دوسرے ہیں کہ غار میں آئے ہیں, غار میں آئے ہیں. عادت تو یہ ہوتا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تشریف لے جائیں, حضرت ابو بکر بعد میں جائیں. لیکن معاملہ برعکس ہے, اس لیے کہ غار کا پتہ نہیں ہے, کتنے عرصے سے غار میں کوئی گیا نہیں ہوگا, غار کے اندر کیا ہے, کوئی موزی چیز نہ ہو, تکلیف دہ چیز نہ ہو, پہلے جا کے غار کی صفائی کی ضرورت ہے. تو سیدنا ابو بکر صدیق پہلے تشریف لے گئے اور دوسرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ اس واقعے کی منظر کشی کرتے ہوئے فرماتے ہیں ثانی اثنین, دو میں سے دوسرے تھے, ان کو کفار نے نکالا. اذ ہما فی الغار, جب وہ دونوں غار میں موجود تھے. اب یہاں پہ بھی بڑی زبردست بات ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ اذ ہما فی الغار یہ قرآن کی آیت پڑھتے, یہ قصہ آتا ان کے سامنے, ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے, یہ منظر یاد کرتے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے, اور فرماتے تھے کاش کاش ابو بکر میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لیتا اور وہ غار ثور کی 3 راتوں کی عبادت مجھے دے دیتا. میری ساری زندگی کی نیکیاں گویا ایک طرف ہیں, اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت میں وہ 3 راتیں گزاری ہیں, وہ 3 راتیں ایک طرف. یہ کفار پیچھا کر رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اور انعام مقرر ہے جو ان کا پتہ بتائے, جو ان کو لے کر آئے, نعوذ باللہ ہم اسے 100 اونٹوں کا انعام دیں گے. ایسے موقع پہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے, خود جا کے غار کی صفائی کر دی, حتیٰ کہ اپنے مبارک آپ کے ساتھ جو چادر تھی اس چادر کے ساتھ غار کے سارے سوراخ بند کر دیے, اس چادر کو پھاڑ کے, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر عرض کی کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ تشریف لائیں, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو عجیب منظر تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود مبارک. کہتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے حضرت ابو بکر کا مبارک گود رحل کا کام دے رہی ہو, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ قرآن ہے, ابو بکر اسے پڑھ رہے, ابو بکر اسے دیکھ. قربان جائے انسان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت پہ کہ آج امتی چاہتا ہے میرا سارا گھر بار قربان ہو جائے, مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے. اور ابو بکر تیری قسمت کے کیا کہنے ہیں, 3 راتیں مسلسل, 3 دن مسلسل پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آپ کے تنہائی میں گزرے. اذ ہما فی الغار, اذ ہما فی الغار, قرآن نے کہا وہ دونوں غار میں. اگلا جملہ یہ ہے کسی صحابی کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ صحابی ہے قطعی طور پر, کہ قرآن نے کہا ہے, سوائے سیدنا ابو بکر صدیق کے جن کو قرآن نے کہا وہ صحابی ہے. اذ یقول لصاحبہ, اذ یقول لصاحبہ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوست سے کہہ رہے تھے, اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا, لا تحزن ان اللہ معنا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر ہیں, باہر سے وہ کافر تلاش کرتے ہوئے آتے ہیں, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر عرض کرنے لگتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہ قدم نظر آ رہے ہیں, وہ اگر اپنے قدموں کی طرف بھی دیکھتے ہیں تو ہمارے اوپر نگاہ پڑ جائے گی. غمگین ہو رہے ہیں, اور غم اپنا نہیں ہے, غم اپنا نہیں ہے اللہ کی قسم.
अपना गम होता तो खौफ का लफ्ज इस्तेमाल होता कुरान में, कुरान ने हुज़्न का लफ्ज इस्तेमाल किया। उनको फिक्र थी तो सिर्फ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तहज़न, गम न करें, इन्नल्लाह मअना, बेशक अल्लाह हम दोनों के साथ है। इन्नल्लाह मअना, गोया आप यूं समझिए अल्लाह की माइयत का पहरा है हम दोनों पर, अल्लाह की माइयत का पहरा है हम दोनों पर। और अल्लाह की माइयत का पहरा ऐसा पहरा था, अल्लाह की कसम किसी भी काफिर की तलवार में, किसी नापाक तलवार में जुर्रत नहीं थी कि वो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर चलती, इसलिए कि अल्लाह की मैयत का पहरा था। बिल्कुल ऐसे ही समझिए कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात आलिया पर भी अल्लाह की मैयत का ऐसा पहरा था कि किसी काफिर की तलवार में, नापाक तलवार में ये जुर्रत नहीं थी कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक पर चलती। वगरना आप देखिए इस्लाम की तारीख शहादत के साथ पुर है। उमर फारूक शहीद, सैयदना उस्मान गनी शहीद, सैयदना अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शहीद, लेकिन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर किसी काफिर की नापाक तलवार नहीं चल सकती, इसलिए कि अल्लाह ने कह दिया इन्नल्लाह मअना, अल्लाह की माइयत है हमारे साथ, अल्लाह की माइयत है हम दोनों के साथ। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ये वो अजीम साहबी हैं। एक दफा सैयदना अबू बकर और सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु में आपस में कुछ गुफ्तगू होगी। गुफ्तगू में सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़बान मुबारक से कुछ सख्त जुमला निकल गया, सकील जुमला निकल गया हज़रत उमर के लिए। तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहने लगे जो जुमला मैंने आपके लिए कहा है वो जुमला आप भी मेरे लिए कहिए। तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहने लगे मैं वो जुमला नहीं कह सकता। अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक इसरार कर रहे हैं आप वो जुमला कहिए, नहीं तो मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके शिकायत कर दूंगा। वो जो साहबी साथ और खड़े थे वो कहने लगे ये कैसी बात है, जुमला भी खुद कहा है सख्त और शिकायत भी खुद लेके जाएंगे, सख्त जुमला भी खुद कहा है और शिकायत लेके भी खुद जाएंगे। हज़रत उमर फारूक फरमाने लगे ऐसा मत कहो, ये अल्लाह के लाडले, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले दोस्त हैं, अगर ये नाराज हो गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो जाएंगे और रसूलुल्लाह नाराज हो गए तो अल्लाह नाराज हो गए। अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आ रहे हैं। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अभी दूर हैं और इधर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं आज तुम्हारे दोस्त का किसी से झगड़ा हो गया, आज तुम्हारे दोस्त का किसी से झगड़ा हो गया। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आए और आकर अर्ज करने लगे अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ ऐसे ऐसे मेरी बात हुई, ये किस्सा पेश आया, मैं उन्हें कह रहा हूँ मुझे भी वो जुमला कह दो ताकि बराबरी सराबरी हो जाए और क़यामत में मेरा मुआखज़ा ना हो। इसी इसना में हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी तशरीफ ले आए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरा सुर्ख हो गया, गुस्से के आसार ज़ाहिर हुए। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहने लगे अल्लाह की कसम कसूर मेरा था। आप फरमा रहे हैं अल्लाह की कसम कसूर मेरा था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्यों तुम मेरे दोस्त के बारे में बाज नहीं आते हो, क्यों तुम मेरे इस साथी के बारे में बाज नहीं आते हो कि तुम सब, जब मैं ऐलान कर रहा था इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, गौर से सुनो मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बना के भेजा गया हूँ। मैं ऐलान कर रहा था इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ और तुम अहले मक्का मुझे कह रहे थे नहीं तुमने झूठ बोला, नहीं तुमने झूठ बोला, नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। और एक अबू बकर थे जो अबू बकर कह रहे थे ऐ अल्लाह के हबीब आपने सच फरमाया, आपने सच फरमाया, मैं आपकी तस्दीक करता हूं। तुमने उस वक्त इनकार किया, मेरा उस वक्त मानने वाला कोई नहीं था। अबू बकर उस वक्त मान रहा था जिस वक्त में मानने वाला ही कोई नहीं था। तुम उस वक्त तस्दीक कर रहे हो जब तस्दीक करने वाले ज्यादा हो गए हैं। अबू बकर तो उस वक्त तस्दीक करता था जब कोई तस्दीक करने वाला था ही नहीं। और आपने 3 मरतबा फरमाया गफ़रल्लाहु लि अबी बकर, गफ़रल्लाहु लि अबी बकर, गफ़रल्लाहु लि अबी बकर। अल्लाह अबू बकर को माफ कर दे, अल्लाह अबू बकर की बख्शिश कर दे, अल्लाह अबू बकर को माफ कर दे। कौन अबू बकर? अल्लाह की कसम सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अगर जिंदगी का मुताला करोगे तो पूरी जिंदगी जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक नक्शे कदम पर फिदा होता हुआ नजर आए, एक एक फरमान पे अपनी सारी जिंदगी लुटाने वाला वो अबू बकर है। एक हदीस पाक में आता है आपने इरशाद फरमाया
जन्नत में कुछ ऐसे खुश नसीब लोग भी जाएंगे कि जन्नत के दरवाजे उन पर फख्र करेंगे कि ये जन्नती मुझसे गुजरा है, ये जन्नती मुझसे गुजरा है। और हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूछने लगे, ऐ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कोई ऐसा जन्नती भी है आपकी उम्मत में जिसको जन्नत के 8 दरवाजों से आवाज आए, आओ मुझसे गुजर जाओ, आओ मुझसे दाखिल हो जाओ? आपने फरमाया, हाँ अबू बकर, अल्लाह की कसम वो तुम, कि जन्नत के 8 दरवाजों से आवाज आएगी, अबू बकर यहाँ से गुजर जाए, और फख्र का बायस बनेगा दरवाजे के लिए भी कि अबू बकर यहाँ से गुजरा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पूरी जिंदगी बहुत अजीब है। 2 वाक़े सुना के बात खत्म करूंगा। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, एक दफा अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में, जमाने खिलाफत में, मैंने एक रजिस्टर उठाया जिसमें उन लोगों के नाम लिखे हुए थे जो माजूर थे, अपाहज थे या बूढ़े थे और उनकी खिदमत करने वाला कोई नहीं था। हुकूमत की तरफ से मुकर्रर था कि इनकी खिदमत के लिए फला फला जगह आदमी जाएगा। ये इस्लामी हुकूमतों का दस्तूर था कि गरीब और नादार लोगों की फरिश्त रखती थी हुकूमतें, और वो ऐसे बेसहारा लोगों को हुकूमत सहारा देती। आज अगयार ने ये तरीका अपना लिया और अपनों ने छोड़ लिया। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने जब वो लिस्ट देखी, वो रजिस्टर देखा, तो मुझे एक बुढ़िया का नाम ऐसा नजर आया कि नाम लिखा हुआ है कि वो माजूर है, कि काम काज नहीं कर सकती है, लेकिन आगे ये नहीं लिखा हुआ कि इनकी खिदमत कौन करेगा। कहते हैं मेरे दिल में ख्याल आया, मैं इस बुढ़िया की खिदमत के लिए जाया करूं। हर आदमी को अपनी आखिरत की फिक्र कितनी थी, इससे आप अंदाजा लगाइए कि वो लोग हैं जिनको कई मर्तबा जन्नत की बिशारत भी मिली है, फिर भी उनको फिक्र है कि मेरी आखिरत बन जाए किसी गरीब की खिदमत करके, किसी नादार की खिदमत करके। तो कहते हैं मैं उस बुढ़िया के घर गया, मैंने पूछा, अम्मा जान आपकी कोई जरूरत हो, कपड़े धोने वाले हो तो मुझे दे दीजिए, अगर आपका पानी भर के लाना है मुझे बताइए, मैं आपके लिए पानी भर के लाऊं, या और कोई चीज जो तुम्हें जरूरत हो मैं लाके दूं। तो वो बुढ़िया कहने लगी, पता नहीं तुम कौन हो, मेरे घर में तो रोज एक आदमी आता है, सुबह सवेरे आता है, वो घर में आके झाड़ू लगाता है, मेरे अगर कपड़े धोने वाले हों तो कपड़े धो देता है, घर का पानी भरता है, जो मेरी जरूरियात होती हैं, काम होते हैं, वो करके चला जाता है। हजरत उमर पूछते हैं वो शख्स कौन है? वो बुढ़िया कहती है मैंने कभी नाम पूछा नहीं और उसने कभी नाम बताया नहीं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अगले दिन सुबह सवेरे चले गए ताकि मैं उस शख्स को देखूं तो सही, कौन ऐसा सादतमंद है जो एक बुढ़िया की खिदमत करके जाता है और पता भी नहीं है उसका कि वो कौन है जो ये एजाज हासिल कर रहा है। कहते मैं सवेरे गया, तब भी देखा तो काम हो चुका था। अगले दिन मैं रात की तारीकी में छुप के बैठ गया ताकि मैं उस शख्स को देख सकूं, कौन ऐसा अजीम शान शख्स है जो आता है रात की तारीकी में और खिदमत करके चला जाता है। कहते हैं मैं रात की तारीकी में छुप के बैठा तो मैं देखता हूँ एक अजीम शख्स है जो आ रहा है, जिसने पाँव में जूता भी नहीं पहना, घर की सफाई करता है, पानी भरता है, जरूरियात पूरी करता है, फिर छुपके से जा रहा है। मैं दौड़ के जाता हूँ, देखता हूँ तो मुसलमानों के बादशाह सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो अजीम शख्स हैं जिनकी वफात 63 साल की उम्र में हुई है और सोमवार के दिन हुई है। जब सोमवार का दिन आया, आप बीमार थे तो पूछा आज कौन सा दिन है, आज कौन सा दिन है? उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बतलाया, अब्बा जान आज सोमवार का दिन है। पूछा इसी दिन में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से जा मिले? कहा इसी दिन ही जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने रब से मुलाकात हुई। कहा मुझे भी अल्लाह से उम्मीद यही है, इसी दिन में ही मेरा इंतकाल होगा। वही सोमवार का दिन बना जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफात का दिन बना। और आपने फरमाया है मेरी बेटी, जब मेरा इंतकाल हो जाए, मेरे इंतकाल के बाद मेरे कफन के लिए नए कपड़े नहीं लाने हैं बैतुल माल से, ये मेरी जो चादरें हैं जिन्हें मैं इस्तेमाल करता हूँ इन्हें धो देना है और मेरे कफन में यही धुली हुई चादरें पहननी है। एक चादर और डाली जाती है, 3 कपड़े हैं मर्द के लिबास में मसनून। तो फरमाने लगे कि मुझे यही चाहिए मेरे लिबास के लिए। हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका फरमाने लगी, अब्बा जान आप मुसलमानों के बादशाह हैं, अगर कोई आम आदमी भी दुनिया से रुखसत होता है तो बैतुल माल में उसके लिए भी नया कफन दिया जाता है। दियारे गैर में भी कोई आदमी फौत हो जाए उसके भी, अगर कोई जानने वाला ना भी हो, लोग चंदा करके भी कफन नया पहनाते हैं। अबू बकर आपके लिए क्यों नया लिबास ना दिया जाए? हज़रत अबू बकर ने अजीब जुमला फरमाया, ऐ मेरी बेटी
یہ نئی چادریں کسی غریب کے کام آ جائیں گی، میں تو اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، قبر میں جا رہا ہوں، میں انہی چادروں میں بھی چلا جاؤں گا قبر میں، یہ کسی غریب کے کام آ جائیں گی، ابو بکر انہی چادروں میں جائے گا۔ اس عظیم ہستی کی وفات ہے 22 جمادی الثانی کو، یہ جمادی الثانی کا مہینہ چل رہا ہے۔ اسی حوالے سے میں نے چاہا کہ کچھ آپ کے سامنے اصحاب رسول اور اصحاب رسول میں سب سے عظیم ہستی ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کا مبارک تذکر کروں۔ ایک دفعہ میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا، مدینہ طیبہ میں ایک بزرگ مجھے ملے، بوڑھے آدمی تھے، بہت بوڑھے آدمی تھے، تو وہ جب بھی روضہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آتے تو اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے، اور اتنے آنسو ہوتے تھے کہ وہ چہرہ، اس کی داڑھی خوب تر ہو جاتی تھی۔ میں نے اس سے ایک دن باتوں میں کہا آپ کو یہاں پہ رونا کس لیے آتا ہے؟ تو وہ کہنے لگے میں صرف روتا اس بات پہ ہوں، رشک کے طور پر روتا ہوں، اے اللہ تو نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا دوست عطا کیا تھا، جو غار کا سفر تھا، ہجرت کا سفر تھا تو بھی ساتھ تھا، غزوات تھے تو بھی ساتھ تھا، ہر مشکل گھڑی تھی تو بھی ساتھ تھا، اور اتنا یاری لگائی، آج بھی جب بھی لگا کے اپنے محبوب کے ساتھ سلا دیا تو نے۔ مجھے ابو بکر کی قسمت پہ رشک آتا ہے کہ روزہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جہاں ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، وہیں پہ ابو بکر بھی آرام فرما ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ان عظیم ہستیوں کے حالات زندگی سے بھی واقفیت نصیب فرمائے، اور ان عظیم ہستیوں کا اتباع بھی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔